بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ السلام علیکم والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. Alhamdulillah, by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, we are reminding ourselves through the words of Allah subhanahu wa ta'ala and reflecting upon those blessed words so that we may unlock the wisdom, the guidance, the light which can then illuminate our inner and outer selves. Today, inshallah, the main discourse will be in Urdu, and those who do not understand Urdu, they may listen to the previous yesterday's one, which was in English. So normally one day we have it in Urdu, one day in English, as we have an international audience and viewers. تو ایک دن اردو میں یہ نصیحت اور بیان ہوتا ہے اور ایک دن انگلش میں، کیونکہ مختلف ملکوں کے مختلف زبانوں کے لوگ سننے والے ہیں، تو یہ دو زبانیں جو ہیں وہ اکثر آبادی کو جو ہے وہ یعنی مفید ثابت ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو ہم ان دنوں میں اللہ جل مجدہ کے کلام، خاص طور پر یہ پچھلے جمعہ سے سورۃ الجمعہ جو قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے، اس کے متعلق کچھ سیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنی اور کرانی. کیونکہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا ہے، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر کہتے ہیں کہ گہرائی کے طور پر سوچنا کہ میرے لیے اس آیت میں، اس صورت میں، اس قرآن مجید کے حصے میں کیا رہنمائی ہے، مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے، اور میرے لیے اس آیت میں اللہ جل مجدہ کی طرف سے کیا مطالبہ فرمایا گیا ہے. تو ظاہر ہے بندہ یہ جو سمجھے گا تو وہی پھر اس مطالبے کو پورا کر سکتا ہے یا اس رہنمائی پہ چل سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے قرآن مجید پر، یا کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تالے لگے ہوئے ہوں تو جیسے بندہ اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح قرآن مجید سے جو نفع حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنا، وہ غور اور فکر پر اس کا انحصار ہے کہ وہ غور اور فکر کرے گا تو اس کو جو ہے وہ ہدایت ملے گی. اور غور و فکر بھی وہ اس طریقے سے کرے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، جس طرح
اہل بیت کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور امت کے علماء نے جس طرح غور و فکر فرمایا اور ہدایات اس کی روشنی میں جو اپنی طرف سے ان کو چھوڑ کر چلے گا تو وہ بندہ عنقریب راہ گم کر پڑے گا، یعنی راہ گم ہو جائے گی، جس کو کہتے ہیں گم راہ، یعنی جس نے راہ گم کر دی۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس ہستی سے قرآن لیا ہے، یعنی جو وسیلہ بنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تو معانی بھی وہ انہی سے لے اور ان کے جو کلمات، جو اصول ہیں ان کی روشنی میں لے، ان کے ساتھ اس کے ٹکرائے نہیں کسی معاملے میں۔ تو یہ سورۃ الجمعہ جس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سیکھی تھی، اب دوبارہ اسی کو جاری رکھتے ہیں، یعنی سورت کے پہلے الفاظ میں ہی اتنی ہدایت اور اتنی رہنمائی ہے کہ بندے کو ہدایت ملنا شروع ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے ابتدا میں جو فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے اللہ کی۔ تو یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، تو آپ کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ تسبیح اور یا کا کیا مطلب ہے۔ تسبیح کا یہ بیان ہوا تھا، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں عربی میں، اور وہ کس طرح پھر ہم اس کی روشنی میں یہ سمجھ سکتے ہیں۔ تسبیح میں ایک مطلب تو دوری کا پایا جاتا ہے، دور، بہت دور۔ تو اس کا مطلب کیا کہ جب یہ اللہ جل مجدہ کی نسبت استعمال ہوتا ہے تو مطلب یہ کہ اللہ پاک ہر عیب سے دور ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، کوئی اس کی طرح نہیں، اس سے پاک ہے، کوئی اس جیسا نہیں، نہ وہ کسی جیسا ہے، اس سے وہ پاک ہے، سونے سے وہ پاک ہے، عجز سے وہ پاک ہے، وقت اس پر گزرتا نہیں، وہ پاک ہے، اس سے دور ہے، جگہ سے وہ دور ہے، وہ جگہ کا وہ خالق ہے، اور اس کی صفات کا اس بات ہے وہ ہمارے ساتھ جہاں کہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ جگہ سے پاک ہے، مکان زمان یہ اس کی تخلیق ہے۔ تو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہونا، یعنی بندہ جب اس کو مان لیتا ہے، بندہ اس پر عقیدہ لے آتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے اور اس کو مانتا ہے، تو اس لیے اس کو تسبیح بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی جب سبحان کہ اللہ پاک ہر عیب سے دور، یعنی پاک۔ دوسرا تسبیح کا معنی ہوتا ہے کہ پھیل جانا، پھیلاؤ۔ تو اس کے بارے میں بھی مفسرین نے فرمایا کہ پھیل جانے سے بھی ایک نسبت بندے کی طرف ہے، ایک اللہ کی طرف۔ مطلب یہ کہ ایک تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اللہ کی تسبیح اور پھیلی ہوئی ہے پوری کائنات میں، جو اس آیت میں بھی جیسے بیان کیا گیا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین اسمان میں جاندار بے جان ہر چیز، ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کی تسبیح کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ کائنات کر رہی ہے، پھیلی ہوئی ہے اللہ کی ہی تسبیح،
یعنی اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تو ایک تو یہ، اور دوسرا پھیلاؤ کا یہ مطلب پھیلنا، جس طرح پرندہ اپنے پر پھیلا دیتا ہے پورے، کہ کائنات جو ہے وہ پوری توجہ سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو ہمیں انسانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ تم بھی جب عبادت کرو، تسبیح کرو، تو پورے داخل ہو جاؤ اس میں، اور پوری توجہ سے، یعنی اپنے دل و دماغ سے، پوری توجہ سے. اب دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے کہ کائنات تو توجہ سے اور ذکر اور صلات اور تسبیح کر رہی ہے، اور ہم جو ہیں وہ بے توجہی سے کریں. تو توجہ یعنی خیال بندے کا اس طرف ہی رہے، اس کو کہتے ہیں توجہ، یعنی پوری توجہ دینا. خیال بندے کا اور بندے کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، بندے کا جو سوچ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف رہے. جیسے ہم نماز عبادت پڑھتے ہیں، اس کو حضوری بھی کہتے ہیں. تو حضوری میں رہ کر عبادت کرنا، کائنات تو یہ کر رہی ہے، وہ تسبیح ہوتی ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چرند، یہ پرند، یہ مخلوق، یہ آگ، یہ پانی، یہ دریا، اس کا ایک ایک خلیہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک سیل، ایک ایک جز. تو اس کائنات میں سوائے جو باغی ہیں، جو نہیں کر رہے، وہ کچھ انسان اور کچھ جن جو ہیں، کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا. ہم اپنے اختیار کو بعض مرتبہ غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس کا پھر جو ہے یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ تسبیح اس کو بھی کہتے ہیں، تسبیح یعنی پاکی بیان کرنا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے دور ہے، مخلوق کی مشابہت سے دور ہے. دوسرا پھر یہ کہ ہمیں میسج دیا گیا ہے کہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ تم جس طرح کائنات متوجہ ہے اللہ کی طرف سے ہر چیز، تو اس طرح ہم بھی کریں. اور دوسرا اس میں ہمارے لیے ایک یہ بھی سبق ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، دیا جا رہا ہے کہ جب ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے، اس میں پاک صفات ہے، تو بندے کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بندے اس پاک رب سے جو ہر عیب سے پاک ہے، تم نے رشتہ رکھنا ہے، اس نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر تم بھی پاک بن جاؤ، تم بھی پاک بن جاؤ. یعنی اپنا تزکیہ کر لو، اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو صاف رکھو. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ جل مجدہ محبت فرماتا ہے توبہ کرنے، یعنی گناہوں کی ناپاکی کو دور کرنے والوں کو بھی، ویحب المتطہرین، اور جسمانی ناپاکی اور گندگی کو بھی دور کرنے میں. تو ظاہری پاکی بھی اللہ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور باطنی ناپاکی کو دور کر کے صاف ہو جانا، اللہ پاک ان لوگوں سے محبت. تو ظاہری تو ہو گئی جسم کی گندگی، اور باطنی ہو گئی جو گناہوں کی گندگی. تو جب پاک ہستی سے رشتہ جوڑنا ہے، جب اسی نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو بندے کو یہ سبق ہے، اللہ کے پاک ہونے میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحان ہے، بندے تم بھی تزکیہ کر لو، تم بھی پاک ہو جو، کہ جوڑ کچھ تو ہو اللہ کے ساتھ. جسے کہتے ہیں قرب، تو قرب کوئی جسمانی قرب تو نہیں ملے گا. اب اللہ کی جو اندر جو صفتیں ہیں، وہ صفتوں کی ہم
نہ اپنی نقل کریں، اس کے تقاضے پر عمل کریں، تو وہ قرب بندے کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سچا ہے، آپ بھی سچ بولیں۔ اللہ پاک عادل ہے، آپ بھی، میں بھی عدل کروں۔ اللہ پاک حیا والا ہے، میں بھی حیا اختیار کروں۔ تو اللہ پاک کی پاکی بیان کرنے میں ایک تو زبانی پاکی ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ہے کہ عملی طور پر بھی بندہ پاک جو ہے اپنے آپ کو کرے، یعنی وہ گندگیوں، عادتوں کو، گندے عملوں کو یعنی چھوڑے۔ تو یہ، اور یہ بھی بیان انہوں نے کیا کہ یا جو ہے یسبح، جو پہلا لفظ ہے، آپ خود بھی قرآن مجید کھول کر دیکھیں، جو یا جو پہلا لفظ حرف آتا ہے، یعنی پہلے لفظ کا حرف ہے یسبح، بھئی اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ کائنات جو تسبیح کر رہی ہے وہ کر بھی رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی، یعنی تسلسل ہے، ان میں استقامت ہے، وہ تسلسل کے ساتھ وہ ذکر میں، عبادت میں ہے۔ یہ نہیں کہ مہینہ 2 مہینہ بیچ میں نہ کیا، پھر 6 مہینے چلے گئے، پھر کیا، پھر جیسے ہماری عادت ہے بھائی، کوئی مطلب 2 مہینے عبادت کی، پھر بھاگ گئے، پھر جو ہے شیطان کے پیچھے چلنے لگے، پھر آ گئے، پھر جو ہے کی، اور اس طرح۔ تو یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جب کائنات، چرند پرند یعنی پرندے، چڑیاں، مچھلیاں اور اس طرح کی دوسری مخلوق، درخت، پتے، پہاڑ، سورج، چاند اور ستارے، آسمان، عرش و کرسی، جب ایسے تسبیح کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، اور کرتے جب تک، یہ ہے کہ ان کی یا کا مطلب ہے کہ جب تک وہ رہیں گے وہ کرتے رہیں گے، جب تک ان کی موت اور فنا نہیں آئے گی۔ تو بتایا گیا کہ بندے تمہیں بھی ہر وقت کرنی چاہیے، اور نیت یہ ہو کہ موت تک یعنی اللہ کی اطاعت۔ اور تسبیح کا میں نے بتایا تھا، اب اس کا مطلب صرف زبانی تسبیح پڑھنا نہیں ہے، عمل سے بھی تسبیح ہوتی ہے۔ جب آپ اطاعت کرتے ہیں تو آپ کا جسم تسبیح کر رہا ہے، جب زبان سچ بولتی ہے تو وہ بھی تسبیح ہے۔ اور ویسے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے باقی بیان کرنا، وہ بھی، وہ زبان کی تو کائنات بھی، جیسے میں نے سورج کی مثال دی تھی، پرند چرند کی مثال دی تھی، زمین کی، کہ زمین کا جو اپنا پھل اگانا، اور یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ اور اس کا جو ہے آخر اس کی روح یا اللہ کی طرف جو ہے وہ باطن، اس کا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ ایک علیحدہ تسبیح ذکر ہے، وہ تو مخفی ہے، پردے میں ہے، اور یہ جو ہے اپنا یعنی ہم پر ایام بھی ہے۔ تو یا کا جیسے میں نے بیان کیا، یہ ہم نے بیان کیا تھا، اور تسبیح کا جو ہے ذکر جو ہے وہ بتا دیا آپ کو، یعنی پھیلنے کا اور دوری کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک مطلب یعنی دوری کا یہ کہ تسبیح دوری کو کہتے ہیں، تو بھائی جب اللہ کی عبادت بندہ کرتا ہے تو مخلوق کی عبادت سے دور ہو جائے، یہ بھی تسبیح ہے، یعنی مخلوق کی عبادت سے، مخلوق کے دکھاوے سے دور ہو جانا، اور اللہ کی طرف جو ہے توجہ رکھنا، اور اس کی، اس کو بھی، یہ بھی تسبیح ہی ہے، یہ بھی تسبیح کے معنی میں یہ یعنی شامل ہے۔ یعنی بندے کی نسبت سے دوری، کس سے دور ہو؟ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو بندہ بھی اپنے شرک سے، گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے، صغیرہ سے پاک ہو، ایک تو یہ، دوسرا مخلوق سے یعنی اس کو مقصود نہ بنانا، مقصود اللہ ہو، اور اس لحاظ سے مخلوق سے دوری ہو کہ مخلوق کی کوئی عبادت کا، محبت کا اور مرکز، اور یہ وہ اللہ پاک کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے تعلق کاٹ لینا، یعنی اللہ سے جو چیزیں دور لے جاتی ہیں ان سے کاٹ لینا، یہ بھی تسبیح ہے۔ اور اللہ پاک کے جو چیزیں قریب کرتی ہے ان سے تعلق بنانا، وہ بھی اللہ ہی کے تعلق میں شامل ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی محبت، اہل بیت کرام کی محبت، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت، اولیاء اللہ، تابعین، تابعین کی محبت، ائمہ کرام اور اولیاء اعظام کی محبت، نیکی کی محبت،
تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ہی شامل ہے، کیونکہ اس کے لیے جب بندہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی محبت گنی جاتی ہے۔ تو تسبیح کا معنی دوری کا ایک یہ بھی نقطہ نکلا کہ بندہ غیر اللہ سے کی عبادت سے دور ہو جائے، یہ جو بندے کے اندر دکھاوا ہوتا ہے اس سے دور ہو جائے کہ میں ان کی ہاں جو ہے مرتبہ پانے کے لیے اور ان کو دکھانے کے لیے بھائی زندگی نہیں گزار رہا، میں اللہ جل مجدہ کے لیے زندگی گزار رہا۔ تو جو چیز اللہ سے بندے کو دور کر دے اس سے دور رہنا، یہ بھی ایک قسم کی جو ہے وہ تسبیح ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جو مطالب اور مفاہیم ہیں یہ اس لفظ تسبیح میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے، اگلا جو لفظ آ رہا ہے یسبح للہ، کہ کر رہی ہے تسبیح ہر چیز، ہر شے، زمین و آسمان کی، جاندار و بے جان، تسبیح کس کی؟ للہ، للہ۔ یہ جو لام ہے یہ بتا رہا ہے کہ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں لیے، یعنی اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی تسبیح اللہ جل مجدہ کے لیے، یعنی مخلوق عبادت کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ اس میں ہمیں یہاں سبق دیا گیا مخلوق کیا عبادت کر رہی ہے، کس کے لیے کر رہی ہے؟ للہ۔ تو دوسرا لفظ اس صورت کا کیا ہے؟ یسبح پہلا لفظ ہو گیا، للہ دوسرا لفظ ہو گیا، جس میں اللہ کا نام اور ساتھ لام لگ گیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا میسج ہے اس میں، ہمیں کیا پیغام اس میں دیا گیا؟ ہمیں اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، عبادت جو تم کرتے ہو یا تم نے کرنی ہے، تمہارا ارادہ ہے، تو جب مخلوق اللہ کے لیے کر رہی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے، اب سورج کس طرح عبادت کر رہا ہے وہ ہمیں وہ نہیں دکھا رہا، چڑیاں کس طرح عبادت کر رہی ہیں کیا وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اس طرح عبادت کرتی ہیں، یہ اور جتنے جانور ہیں وہ اپنی عبادت کا طریقہ وہ مخفی رکھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح ذکر، کون سا ان کا ذکر ہے، ہمیں ان کی سمجھ ہی نہیں، نہ ہی وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں دیکھو جی ہم عبادت کر رہے ہیں، ادھر بھائی جو جانور ہیں مور پھر رہے ہوں کہ یہ عبادت کا وقت ہے تمہارے سامنے کر رہے ہیں، یہ چڑیاں عبادت دکھانے آ جائیں کسی کو، اور پرندے دکھانے آ جائیں، جانور دکھانے آ جائیں، درخت جو ہے وہ ہمیں دکھانے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ سورج چاند نکل رہا ہے کہے دیکھو بھائی دیکھو میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، سورج میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، تمہیں دکھانے آیا بندو۔ جب دوسری مخلوق دکھاوا نہیں کرتی تو انسان کو پیغام دیا گیا ہے کہ تم تو اشرف المخلوق ہو، تمہیں تو خدا کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، تم کیوں دکھاوا کرو، تم کیوں دوسروں کے ہاں واہ واہ چاہو، تم کیوں دوسروں کے ہاں مرتبہ چاہو، اس پاک عبادت سے پاک، یعنی تم پاک ہی رکھنی چاہیے تمہیں۔ تو للہ کا جو دوسرا لفظ ہے سورۃ الجمعہ کا، اس میں جو دوسرے لفظ کا، ایک تو اللہ کا نام آگے آ گیا، جو دوسرا جو صرف لام ہے، لام زیر جس کو کہتے ہیں، لام زیر لی، کسرہ ہے لام کے نیچے جس کو زیر کہتے ہیں، وہ لی ہی، یہ دیکھیں کتنا ایک ہی حرف میں کتنا بڑا سبق ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کائنات میرے لیے عبادت کر رہی ہے، میری عبادت کر رہی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، اور دوسروں کو کہ ہاں مرتبہ پانے کے لیے نہیں، صرف میرے رضا کے لیے کر رہی ہے۔ تو اے انسانوں، تم کیوں دوسری مخلوق کو، اپنے جیسے بندوں کو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہو، صدقات کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تسبیح کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، نعت پڑھتے ہو، کتابیں لکھتے ہو، مدرسے بناتے ہو، اور طرح طرح کی خدمت خلق، لیکن وہ اندر سے نیت تمہاری اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نیت جو ہے اندر سے بھی، یعنی عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو یہ للہ، یہ لام میں یہ سبق ہے۔ جس طرح یسبح، آپ پڑھیں پہلا لفظ کیا ہے سورۃ جمعہ کا؟ یسبح، حرف کیا ہے؟ یا جس طرح بتا رہی ہے ہمیشہ اور مسلسل کے ساتھ عبادت کرنی ہے اور تسبیح کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ تو للہ کا لام بھی ایک سبق دے رہا ہے کہ تم جو ہے
جھک جاؤ اور ایک ہی ہستی کے لیے اخلاص کے ساتھ کرو. کیوں؟ دیکھو کائنات اخلاص کے ساتھ کر رہی ہے. زمین آسمان میں جو چیزیں ہیں، اور زمین و آسمان خود بھی عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کی عبادت خالص ہے. تو بندے تمہاری بھی عبادت خالص ہونی چاہیے، کہ تمہیں تو پیدا ہی رب نے اپنے لیے کیا ہے. تو اپنے لیے کیا ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے. اسی طرح پھر اور بھی اس میں ماشاءاللہ معارف ہے. تو ابھی آپ کو موقع دیتے ہیں، جو اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو، سمجھ نہ آئی ہو، اور مزید اس کے متعلق یا اور کوئی بھی بات سوال کرنا ہو، تو آپ کو اجازت ہے، آپ بھیج سکتے ہیں لکھ کے. تو پھر انشاءاللہ جو ہے اس پہ اگر میرے علم میں کوئی بات ہوئی تو میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو. A question from Facebook جی. from صادق مدنی. اس وسوسے کا علاج ہے کہ اسلام کامل عالمگیری اور سب سے بہترین مذہب ہے، تو دنیا بھر میں کسی ایک جگہ بھی کسی ایک جگہ بھی مکمل نافذ العمل کیوں نہیں؟ اسلام غالب کیوں نہیں؟ جی. ہاں بھائی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، ایک عالمگیر مذہب ہے. تو سوال یہ ہے کہ کسی نے کیا ہے کہ یہ پھر پوری دنیا میں کہیں نافذ کیوں نہیں. اب اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی آسان ہے، کہ اسلام بھیجنے والا کون ہے، اسلام کہ دین کا تعارف کرانے والا، اس کو بھیجنے والا کون ہے. ہمیں جواب ملتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ نے بھیجا. تو جس طرح اللہ پاک عیب سے پاک ہے، اس کا کلام عیب سے پاک ہے، اور کلام ہی اللہ کا جو ہے وہ دین اسلام کی اساس ہے، تو وہ تو پاک ہے. اور جس طرح بھیجنے والا رب العالمین ہے، اس کا دین بھی ہدی للعالمین ہے. تو اس نے پھر بھیجنے والے نے جو ہستی بھیجی، جس کو وہ پیغام دے کے بھیجا، وہ بھی پاک ہستی، کامل ہستی، پاک ہستی، ہر عیب سے معصوم سیدنا محمد الرسول اللہ سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب ایک سوال تو آپ کو یہ اس کا حصہ مل گیا کہ بھیجنے والا کون ہے، تو اللہ پاک. تو اس نظام کو جو ہے پیغام جس کے ذریعے بھیجا، وہ بھی اللہ پاک کے رسول معصوم ہے. تو اس میں تو کوئی نقص نہیں، وہ عالمگیر ہے. اب آپ کا جو سوال ہے دنیا میں کہیں بھی نافذ کیوں نہیں ہے، وہ اس لیے کہ نافذ کرنا بندوں کا کام تھا. نافذ کرنا بندوں کا کام تھا، مخلوق کا کام تھا، اللہ کے بندوں کا کام تھا. یہ اللہ پاک نے اپنے ذمے نے لیا کہ ہم اس کو نافذ کریں گے. یہ بندوں کو فرمایا کہ میں بھیج دوں گا، تم نے خود بھی اس پر عمل کر کے خود نافذ کرنا ہے. جب اللہ نے نافذ کرنا ہوا تو اللہ کر لے گا. اللہ پاک نے ایک دفعہ نافذ کرنا ہے قرب قیامت سے پہلے، وہ خود اللہ پاک نے کرنا ہے اپنی طاقتوں سے. یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے اس طاقت کے مظہر ہیں، لیکن وہ تو اللہ پاک، ابھی آپ نے دیکھ لیا، اگر اللہ پاک تو بڑی شان والے ہیں، ان کی مخلوقیں بھی جو فرشتے ہیں، ملائکہ بڑی شان والے ہیں. ایک چھوٹے سی بیماری نے، ایک چھوٹے سے وائرس نے، جس کو کوئی سائنسدان تو کہتے ہیں وہ جاندار بھی نہیں، لیکن کوئی کہتے ہیں جان بھی ہے، اس جان تو ہمارے ہاں دینی نقطۂ نظر سے تو ہر چیز جاندار ہے، وہ جانتی پہچانتی ہے. تو ایک وائرس نے صاحب کو اسلام پہ جو ہے وہ اپنا لے آیا ہے. کیسے اسلام پہ لے آیا ہے؟ کہ اسلام کا پہلے حکم تھا کہ پردہ کرو. آپ دیکھ لیں لوگ پردہ کر رہے ہیں. بھئی فاصلہ رکھو، مرد عورت ہاتھ نہ ملائے، اب ہاتھ نہیں ملا رہے. بھئی صفائی رکھو، صفائی کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں. باہر فضول نہ پھرو، مطلب ہے وہ اب باہر کم جا رہے ہیں. یہ کلب، شراب، ڈسکو یہ نہیں ہونا چاہیے، اب دیکھو بند ہے، وہ نہیں. شراب خانے نہیں ہونے چاہیے، وہ بند کر دیے گئے. تو اللہ پاک نے گویا یہ تو دکھایا کہ یہ تو ایک وائرس بھی آپ سے کرا سکتا ہے. اللہ تو اللہ ہے، اور اس کی مخلوق فرشتے بڑے ہیں، اس کے انبیاء بڑے ہیں، اس کے اولیاء بڑی شانوں والے ہیں، بڑی طاقتوں والے ہیں. وہ تو ایک لمحہ میں سب کچھ کرا سکتے ہیں.
लेकिन बात ये जो आपके सवाल का जवाब है, नाफिज क्यों नहीं कि अल्लाह पाक ने हमें इख्तियार दिया कि अल्लाह पाक ने, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करते हो। तो जो नाफिज नहीं है वो इसलिए कि हमने नाफिज नहीं किया, इंसानियत ने, मुसलमानों ने। जब इनमें से नाफिज किया, नबी अलैहिस्सलाम ने नाफिज किया, खुलाफा राज तो नाफिज था जहां जहां था। देखें हजरत उमर जो हजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, आधी दुनिया नहीं बल्कि मैं कहता हूँ सारी दुनिया तक, उस वक्त अमेरिका और जनूबी और शुमाली अमेरिका तो डिस्कवर ही नहीं था, दुनिया सिर्फ यही थी। तो आधी नहीं बल्कि आधी से भी ज्यादा दुनिया पर उन्होंने यानी नाफिज करके दिखा दिया। तो इसी तरह आखिरी दौर में जब अल्लाह पाक खुद चाहेगा, तो मैंने तो अर्ज की, तो वो तो अल्लाह पाक ने तो फरमाया वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, कि मैं चाहूँ तो हर एक को हदायत मिल जाए। और चाहे क्या, अल्लाह पाक ने दिखा भी दिया, जैसे कायनात हर एक अल्लाह पाक के हुक्म के। और अब जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ये वायरस वगैरह जो आया हुआ है, तो ये तो एक वायरस लोगों को मजबूर कर सकता है। अभी काम से भी घर पे बैठे हैं, दफ्तर भी बंद है, शराब खाने भी बंद हैं, पर्दा भी कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था, ये बंदू का काम था। और ये बंदू ने, हमने नहीं किया। हमारा जो है जो यानी इसमें बहुत बड़ा यानी जुर्म है। और चलो मुल्क पे या आलमी, मैं आपसे पूछता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ, एक तो आलम बाहर है यानी दुनिया बाहर है, एक ये सर से लेकर पांव तक की दुनिया है, उसमें भी नाफिज करना अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर तो अल्लाह पाक पूछेगा, वहां तो बाहर की दुनिया में तुम्हें इख्तियार नहीं था, लेकिन ये जो तुम्हें जो दुनिया दी थी इसमें भी तुमने इस्लाम को बसाया नहीं, दिल में बसाया नहीं, तो क्या। तो ये बात है। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। There's a question from Facebook from Zainul Abidin. Assalamu alaikum. If a man suffers from urinary incontinence, urine drops, after finishing he realizes after 10 minutes when he bends down or coughs a drop or two falls, is one allowed to wear a pad, make wudu and pray? Does he have to change the pad every time for wudu? The amount is just a drop or maybe two drops the most, and sometimes happens after 10 minutes. Does one need to make wudu again or change clothes if one is at work and regularly goes to toilet? What can he do for wudu? For wudu, this issue is called, some people have chronic illness of discharging of drops of urine or anything, blood or anything. The matter is very easy. If it is a continuous matter that frequently it happens, if it happens now and then only, let's say after 10 minutes, then it won't happen for 1 hour, half an hour, then not. But if it's a continuous matter, then a person can do wuzu once and their wuzu will remain valid until the next prayer. Now, yes, you can wear a pad, so that will, the benefit of that will be that your clothes will not become impure. So you can, after 10 minutes, if it happened, and then it won't happen for next 20 minutes or half an hour or whatever, the meaning a time, then you can just redo the wuzu, throw away the pad and actually wear a new pad and actually just re-offer the prayer. But this is when it happens once in a while. But if it happens continuously, meaning every few minutes, every 5 minutes, like this, for example, then it doesn't matter. You wear the pad and your wudu is valid up to the next prayer. Secondly, the ulama have said that actually for people, because if they go to toilet, they should spend 5-7 minutes so that actually everything excess is discharged. Or the best thing is that don't actually do relieve yourself immediately at the time of prayer, just before the time of prayer, before the time of wudu. Relieve yourself in other times, so there is 1 hour, half an hour, 2 hour gap, so that any discharge actually can actually be eliminated. And then you just simply wash your body and then actually do wudu, and there won't be a discharge. So the masla is clear. If it's a continuous, frequent matter, then that's fine, as you have said. Inshallah, you're valid. If it is not infrequent, but it just happens now and then, sometimes, or
because you've been to toilet, only because of that. The solution is then don't actually relieve yourself just before wudu. Do it for half an hour before wudu and do wudu after 1 hour in between prayer time. Jazakumullah sanal jaza. But for detail, you can ask a local person, local scholars. Inshallah, they will mention more details to you. A question from Imran Malik from YouTube. کیا ظاہری پاکیزگی کے لیے ہر روز نہانا چاہیے یا ہفتے میں ایک دفعہ بھی کافی ہے؟ ظاہری پاکیزگی کے لیے دیکھیں 2 طرح کی پاکیزگی ہے. ایک تو اگر تو بندے کا جسم ناپاک ہے، بندہ جنابت کی حالت میں ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، بیوی کے ساتھ لیٹنا یا اور خواب میں کوئی اس طرح کی حالت، پھر تو وہ غسل کرنا پڑے گا اسے، یعنی پاکیزگی اسی وقت، اور روزانہ کرنا پڑے گا یا جب بھی ہے. لیکن اگر ایسی حالت نہیں تو پھر یہ شریعت نے تو جمعہ کا دن ایک دن کہا جمعہ والے دن غسل کیا کرنا، اور ویسے یہ پسندیدہ ہے کہ بندے کو پاک رہنے کے لیے وہ اپنے حساب، یعنی اس پر انحصار ہے کہ کتنا، مگر ایک بندے کا کام ہے روزانہ اس کو اتنا پسینہ آتا ہے بشرا، تو وہ روزانہ غسل کرے کیونکہ وہ پسینے کی بدبو ہے. ایک کا کام ایسا نہیں ہے، وہ مثلا پیر والے دن، جمعہ والے دن 2 دن کر لے، اگر بالکل کوئی مسئلہ نہیں تو وہ صاف بھی ہے پاک بھی ہے. تو صفائی رکھنے کے لیے تو یہ کام پہ یہ ہے، بس جیسے ہاتھ ہے آپ گندے ہو گئے ہیں تو آپ کو اسی وقت دھو لیں، زیادہ دھونے پڑے، اگر نہیں گندے تو پھر آپ یعنی ہاتھ ٹھیک ہے. تو یہ بندے کے حالات پر بھی انحصار ہے. لیکن عام طور پر اگر بندے کو پسینہ یہ چیزیں نہیں آتی تو وہ پیر والے دن، جمعہ والے دن تو سنت ہے پیر والے دن اپنا کر لے 2 مرتبہ، اور اگر حالت دوسری طرح کی ہے پھر اپنا روزانہ کر لے. جو ہے مقصد یہ ہے کہ بندے سے بدبو نہیں آنی چاہیے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور جو ہے یعنی اور پاک رہنا اور بات ہے، صاف رہنا اور بات ہے. اسلام میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں، لیکن وہ فرض چیز اور چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ یعنی مستحب کہ بندہ اپنا صاف رہے، یعنی پاک کے ساتھ صاف بھی رہے، خوشبو لگا کے رکھے. اور صفائی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھی. آپ دیکھیں آپ مسواک مبارک جو ہے یا دانت صاف کرنا 5 مرتبہ نہیں 6-7 مرتبہ دن میں یہ ہوتا تھا عمل. تو یہ جو بندہ پاک ہوتا ہے اور صاف رہتا ہے، فرشتوں کا ہم صحبت بنتا ہے، فرشتے اس کو پسند کرتے ہیں. اللہ پاک اسے یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے، نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی خود اس کے جسم کو بھی اور روح کو بھی، قلب کو بھی، نفس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. A question from Facebook from my sister. My question is that I have read that reciting the blessed name of Allah, Ya Muqsitu, 100 times a day helps prevent evil thoughts. Those who are traveling on the tariq, do we have permission to recite the above? I have mentioned that these are just ideas of people. These are just actually prescription of people. They thought, okay, this means this will have this. This is nothing mentioned in the hadith. The proper way to actually get good thoughts or actually purify the mind is to go through the process of tazkiyah and purification, and use the technique and be in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, whilst Allah subhanahu wa ta'ala's names, blessed names, are there to beautify yourself and to act upon and to copy and emulate those names, rather than just actually repeating them in a parrot fashion and thinking actually that has its own benefits. And but actually what you have mentioned, this is the way and the method for the purification of the mind, is actually this, for going through the process of tazkiyah and do the dhikr taught by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for this purpose. It's a question from Kashif Bilal. Assalamu alaikum.
حضرت صاحب کوئی بھی نیک کام کرنے پر ایک دفعہ دل میں ریاکاری کا خیال آ ہی جاتا ہے، اس کے بعد استغفار کر لیتا ہوں، کیا اسے ہم گنہگار ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں ایک فرق ہے. ایک ہے وسوسہ یا خیال کسی چیز کا، ایک ہے اس چیز کا آ جانا. مثلا آپ میں بخار کا خیال آ گیا تو اب مطلب یہ نہیں آپ کا بخار ہوا ہے. زکام کا خیال آ گیا تو زکام ہو گیا، یہ زکام کا خیال ہے. زکام اور چیز ہے، بخار اور چیز ہے. اسی طرح ایک کفر ہے، ایک کفر کا وسوسہ ہے، کفر کا خیال آ جانے سے بندہ کافر نہیں ہوتا وسوسے سے، مطلب وہ کفر جب اختیار کرے گا تب. اسی طرح ایمان کا خیال آ جانے سے بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک وہ ایمان لے کر نہیں آتا. اسی طرح آپ نے جو سوال کیا ہے، وہ ریا کا خیال آ جانا وہ ریا کے خلاف نہیں ہے. وسوسہ آ جانا بلکہ وہ اچھا ہے کہ آپ کو متنبع کر دیا کہ میں نے، کیونکہ ریا ارادتاً عمل کرنے کو کہتے ہیں، کہ جب ارادہ ہو دکھانے کا مخلوق کو، غیر اللہ کو. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ریا یا دکھاوا کوئی ایسی بلا چڑیل ہے ویسے ہی چمٹ جاتی ہے. یہ بندے کے ارادے سے بندے کے پاس آتی ہے، ورنہ پھر وہ ایک خیال ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے، وہ یعنی بس اس کو یعنی بلکہ اس سے فائدہ حاصل کیا کہ میں نے ارادہ تن یہ نہیں کرنا، ارادہ میرا ہے اللہ کی رضا کا، بس وہی ارادہ ایکٹیو رہتا ہے جب تک کہ آپ دوسرا ارادہ نہ کریں. تو وسوسہ ریا اور چیز ہے، ریا اور چیز ہے. وہ وسوسہ ریا ہے وہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کو متنبع کر دیا. مثلا آگے ٹریفک لائٹ آ رہی ہے تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ٹریفک لائٹ آ رہی ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے. آپ ٹریفک لائٹ پہ رکیں، اگر سرخ ہے، اگر سبز ہے تو جائیں، اس میں تو کوئی برا نہیں. لیکن جو ہے اس میں سرخ میں سے جانا پھر یہ جرم ہو جائے گا. تو اسی طرح جو ہے یہ وسوسہ تو اچھی بات ہے، یہ تو آپ کے لیے متنبع آپ کو کر دیا گیا، آپ کو خبردار کر دیا گیا کہ خطرہ ہے، اس سے بچے. وہ ارادہ آپ نے کرنا ہے جب ریا کا، تب ریا ہوگی، نہیں تو جو ہے وہ نہیں. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے آپ طریقہ محمدیہ کی کتاب میں اردو میں 7 درجے جو اخلاص کے بیان کیے گئے اور اس کی مشق بھی پھر بتائی گئی، وہ ان مشقوں سے آپ گزر جائیں تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. It's a question from a sister. Assalamu alaikum. Is muraqabah sunnah muakkada or ghayr muakkada? Just want to know that how important it is to do muraqabah. A sister says she enjoys more zikr than sit quiet as her mind wanders. She can't concentrate or feels like sitting to do muraqabah. Is this weakness of iman? It is not weakness of iman. A person, these are different modes and forms of worship. So whatever, at one time, if you are inclined toward tilawat, good and well, do tilawat. If you at one time you want to do dhikr, do dhikr. At one time you want to pray, nafal pray. If you one time you want to actually just do tasbih. So inshallah, do not burden yourself of unnecessary actually burden, that whatever inshallah lawfully and in the nawafil you like to do, you can do. Whilst you have asked about muraqabah in a particular way which we do, that is to increase the presence of Allah, whilst in actual fact muraqabah is the presence of Allah. Sunnat muqada, it is more than sunnat muqada, because the Prophet al-Islam always was in the presence of Allah in Azuri. So in from that part we can say ihsan is that actually you worship Allah, or you live your life as though you are seeing Allah subhanahu wa ta'ala, or Allah is seeing you. This is called muraqabah. And the Prophet ﷺ was always 24 hours in muraqabah and in state of ihsan and the state of presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Whilst you have mentioned about your dhikr and you get thoughts and things, etc. So if you like to do other amal, you can do. But one should practice to stay in the presence of Allah. Whatever worship, if you are doing prayer, if you are doing, for example, fasting or tilawat of Quran or dhikr or sitting down, or you're not sitting down, but staying in the presence of Allah is the spirit of all the worship.
whilst we are waiting, جب تک انتظار کر رہے ہیں، تو میں تو دیکھے یہ ابھی چلو وقت تھا، روزانہ موقع تھوڑا مل جاتا ہے، لیکن آپ لوگ خود قرآن مجید کا مطالعہ اس طرح سے کرنا جس طرح یہ سکھائیں، یہ سب سکھا رہے، میں پڑھا تو نہیں رہا، سکھا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، آیات ہیں، وہ کس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کس طرح اپنا جو مفید حصہ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور یہی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ اس طرح کے معارف، اس طرح کے معنی آپ کو صرف اولیاء اللہ اور اہل اللہ، جس طرح سیدنا عبدالعزیز دباغ، شیخ احمد ابن عجیبہ، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ وہ بتا رہے ہیں۔ دوسرے صرف جو ہے ترجمہ پڑھ لینا، بہت سارے درس بھی ہوتے ہیں، بہت سارے دروس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر، کوئی عربی، کوئی، لیکن جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ رب مجھ سے کیا مطالبہ ہے، رب کا، اور مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے، اس وقت تک پھر بندے کو اگلا قدم پر کیسے وہ کھڑا ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مشائخ اور اولیاء یہ اسی طریقے سے دوسروں جو ہے وہ ظاہری علم پڑھا کے بس اپنا یعنی فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ پھر طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ یہ محمدیہ، یہ قرآن پر عمل کا طریقہ ہے، یہ قرآن پر عمل کرنے کا ایک یعنی طریقہ کار ہے، ایک کورس ہے۔ اور باقی آپ سنتے رہیں، درس سنتے رہیں، تفسیر سنتے رہیں، لیکن عمل میں تبدیلی، زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو وہ سمجھ لیں کہ بھئی وہ معاملہ خراب ہے، میں وہ نہیں کر رہا جو اللہ پاک مجھ سے چاہتا ہے۔ تو آپ سیکھیں اس طرح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور مطالعہ کرنے میں کہ بھئی بندہ وہاں سے حکم کچھ لینے جا رہا ہے، وہ لے اور بس اس پہ جو ہے عمل کر کے فائدہ اٹھائے۔ اور اس طرح جیسے سورۃ جمعہ کی 2 لفظ دیکھیں، ابھی تک ہم نے صرف 2 لفظوں کے بارے میں بات کی، تو کتنے سبق نکل رہے ہیں اس میں سے، ہمارے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا نہیں کرنا۔ تو اس طرح جو قرآن مجید کے تو چند رکوع بھی پڑھ لے تو وہ کتنا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوئی اور؟ Question: how muraqabah develops a personal relationship between me and my Allah. How muraqabah develops a personal relationship between you and Allah. Remember that any relationship firstly begins with the mind and the heart, as you know. دیکھیں نا، جو بھی تعلق کسی سے بھی قائم ہوتا ہے، تعلق جو ہے وہ شروع اور تعلق کی روح کہاں ہوتی ہے، وہ دل اور دماغ میں۔ تو مراقبہ کیسے مدد کرتا ہے آپ کی کہ وہ اللہ سے آپ کا تعلق ہو، جو بھی کسی بندے سے تعلق ہے، کسی چیز سے تعلق ہے۔ If your relationship, because the questioners have asked in question in English, so I will mention, maybe sometimes they don't understand Urdu. But anyway, whatever you love and you have relationship is to do with the heart and the mind. So muraqabah is, if you want relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, your muraqabah means that your heart and mind and spirit is attached and connected with Allah subhanahu wa ta'ala. So it is a connection. So if that is the spirit, that is the seed, now then actually the seed, then the plant grows from that seed and becomes a tree. Amal comes after. If the connection is there, the love is there, inshallah, the relationship is formed based on love. So muraqabah does that because it teaches you that Allah is with me, watching me, hearing me, thinking about Allah subhanahu wa ta'ala, remembering Allah, being in the presence of Allah all the time, thinking about the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is with me, Allah is all powerful, and talking with Allah subhanahu wa ta'ala from the inner self. So this is the kernel and you may say the origin of the connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And because it's between you and Allah, it is personal. No one else, for example, knows for that.
ٹھیک ہے، اور تو نہیں کچھ؟ نہیں. جزاک اللہ ماشاء اللہ. دعا کر لیں. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين یا ذا القوة المتین یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین. اپنے فضل و کرم و احسان سے میرے جیسے گنہگاروں پر رحم فرما، نیک بندوں پر بھی رحم فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، میرے جیسے گنہگاروں کو توبہ نصیب فرما، خطاؤں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین. اپنی کتاب سے، کلام پاک سے یا رب العالمین صحیح نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما، علم نافع نصیب فرما، گمراہی سے محفوظ فرما، غلطیوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین. اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ نصیب فرما، نیکوکاروں کا حشر نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. اس دنیا میں بھی یا رب العالمین اپنی اطاعت، اپنی بندگی، اپنی عبودیت اور دین کی دعوت اور اپنی حضوری اور مراقبہ میں رہنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین. اس دنیا میں جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. ہمیں ان کے مقصد پر عمل، یعنی جو رجوع کرنا تیری طرف ہے، وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا ارحم الراحمین فضل و کرم و احسان والے معاملہ فرما. یہ مخلوق پر جو ابتلا آئی ہے اپنے فضل و کرم و احسان سے یا ارحم الراحمین سے نجات نصیب فرما. خاص طور پر جس وجہ سے یہ آئی ہے ان اسباب کو ختم کرنے، ان بد اعمالیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما. خاص طور پر وہ جو لوگ جو کشمیر میں بند ہیں، یمن میں مشکل میں ہے، شام میں مشکل میں ہے، فلسطین میں بند ہے، اور چین میں بند ہے، اور برما میں، اور طرح طرح اور بھی جو مظلوم ہے یا ارحم الراحمین. ان کو نجات ملے گی تو مخلوق کو نجات ملے گی. ہمیں سب کو، حکمرانوں کو، عام لوگوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. شیطانوں کے شر، نفس کے شر سے محفوظ فرما. ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرما. ساری امت کو یا رب العالمین مدد اور نصرت سے نواز. ساری امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے کی توفیق عطا فرما. ساری امت کا تزکیہ فرما. ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اغفر لنا وارحمنا ولوالدینا ولمشائخنا ولجمیع امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.